دنیا کے 5 ایسے لینڈ لارڈز جو اپنی گورنمنٹ کے سامنے نہیں جھکے اور کسی بھی قیمت پر اپنا گھر بیچنے پر رضامند نہیں ہوئے۔ ہمارے چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اپنی ساری زندگی کی کمائی سے بنایا ہوا گھر ایک ہی جھٹکے میں کوئی کیسے بیچ سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب گورنمنٹ یا کوئی بلڈر آپ سے زبردستی خریدنا چاہتا ہو۔ آج ہم آپ کو ایسے 5 گھروں کے بارے میں بتائیں گے جن کے مالکان اپنا گھر نہ خالی کرنے پر اڑ گئے، چاہے ان کو سرکار کا سامنا کرنا پڑا یا کسی مالدار بلڈر کا، لیکن انہوں نے اپنا گھر خالی نہیں کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، آسٹن سپرنگز۔ واشنگٹن ڈی سی میں واقع بڑے بڑے اپارٹمنٹس کے بیچ میں دبا ہوا یہ گھر آسٹن سپرنگز نامی شخص کا ہے۔ 1980 میں جب اس جگہ پر بلڈنگز بننے کا آغاز ہوا تو کئی لینڈ لارڈز نے بلڈرز کو اپنی زمین یا گھر بیچ دیا، لیکن آسٹن نے اسے بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ آسٹن کا ماننا تھا کہ بلڈرز اس جگہ کی صحیح قیمت نہیں لگا رہے۔ جب آسٹن کو اس کی جگہ کی منہ مانگی قیمت نہ ملی تو اس نے اس جگہ پر پیزا شاپ کھولنے کا پلان بنایا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ آسٹن سپرنگ بینک کا کافی قرض دار ہو گیا اور اس کو اپنا یہ گھر آدھی قیمت پر بیچنا پڑا۔ آسٹن نے یہ گھر ایک بلڈر کو $7,50,000 میں بیچ دیا، جبکہ وہ $15 لاکھ ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ نمبر 4، یانگ۔ پہلی بار دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں زلزلہ آیا ہے، لیکن اس 3 منزلہ عمارت کے مالک یانگ نے اس کو بیچنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ چائنا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر جس جگہ پر یہ گھر موجود ہے، وہاں چائنیز گورنمنٹ کو ہائی ٹیک انڈسٹریل پارک بنانا تھا۔ یانگ کے گھر کے پڑوسیوں نے تو گورنمنٹ کے آگے ہار مان لی، لیکن یانگ چائنیز گورنمنٹ کو کورٹ لے گیا۔ سرکاری بلڈرز نے یانگ کے گھر کی پانی کی سپلائی، گیس اور بجلی کا کنیکشن تک کاٹ دیا۔ یانگ کو پانی بھرنے کے لیے 1 کلومیٹر دور جانا پڑتا اور رات کو موم بتی کی روشنی میں گزارا کرنا پڑتا، اور آخر کار 2 سال کیس لڑنے کے بعد کورٹ نے یانگ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ نمبر 3، میزفیلڈ۔ واشنگٹن کے ایک شہر میں ایک چھوٹا سا شاپنگ مال ہے جس میں ایک عجیب و غریب سوراخ نظر آتا ہے، لیکن قریب جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مال ایک چھوٹے سے گھر کے ارد گرد بنا ہوا ہے۔ یہ بات ہے 2006 کی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس گھر میں ایک 84 سال کی خاتون رہتی تھی جس کا نام میزفیلڈ تھا۔ اس وقت اس کے ارد گرد چند گھر بنے ہوئے تھے اور باقی ساری جگہ خالی ہوتی تھی۔ جب یہ جگہ کمرشل ہو گئی تو بلڈرز نے یہاں شاپنگ مال بنانے کا سوچا۔ انہوں نے باقی تمام گھروں کے مالکان کو تو قابو کر لیا، لیکن یہ خاتون یہاں سے ہٹنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ میزفیلڈ نے $1 ملین کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ بلڈر نے بوڑھی خاتون کو مزید تنگ نہیں کیا اور اس کے گھر کے ارد گرد ہی شاپنگ مال تعمیر کر دیا، لیکن 2 ہی سال کے بعد وہ بوڑھی خاتون میزفیلڈ گزر گئی۔ اس کی وصیت کھولی گئی تو اس میں لکھا تھا کہ میرا یہ گھر بلڈر کو گفٹ کر دیا جائے۔ بلڈر نے اس کے گھر پر قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی اس پہ کوئی محل کھڑا کیا، بلکہ آج بھی وہ گھر بلڈرز نے مینٹین کیا ہوا ہے، بلکہ میزفیلڈ ہاؤس اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کے ساتھ لوگ سیلفیاں بنانے آتے ہیں۔ نمبر 2، لیو بوجن۔ ایک بلڈنگ کا ٹوٹا ہوا حصہ ایک نئے روڈ کے درمیان میں کھڑا گاڑیوں کا راستہ روک رہا ہے۔ اس بلڈنگ میں کئی فلیٹ ہوا کرتے تھے، جس میں سے ایک میں ایک بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ جب گورنمنٹ کو یہاں ایک روڈ تعمیر کرنا تھا تو باقی سارے لوگ پیسے یا متبادل جگہ لے کر فلیٹ چھوڑ گئے، لیکن لیو بوجن اور اس کے بیوی سرکار کی طرف سے دیے جانے والے متبادل فلیٹ کے بارے میں مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے اپنا فلیٹ نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ٹوٹے ہوئے فلیٹ میں ہی اپنے رہنے کا فیصلہ کیا۔ مجبوراً سرکار کو وہ فلیٹ اور اس کے آس پاس کے کمرے چھوڑنے پڑے اور اس کے ارد گرد ہی روڈ بنا دیا گیا۔ نمبر 1 اور سب سے عجیب و غریب فارم ہاؤس ان جاپان۔ جاپان میں ایک ایئرپورٹ کے بیچ میں ایک فارم ہاؤس بنا ہوا ہے۔ جب جاپانیز گورنمنٹ کو اس جگہ پر ایئرپورٹ تعمیر کرنا تھا تو وہاں موجود فارمرز نے اپنی زمین سرکار کو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ کئی فارمرز آپس میں مل گئے اور کافی احتجاج بھی ہوا۔
اور کورٹ میں لمبے لمبے کیسز بھی چلے۔ آخرکار فارمرز کے حق میں فیصلہ آ گیا اور سرکار کو مجبوراً ایئرپورٹ کا صرف ایک ہی رن وے بنانے کی اجازت ملی۔ فارمرز آج بھی وہاں ٹھیک ایئرپورٹ کے بیچ میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ ان کی گھر کی کھڑکی یا ان کے فارم پہ کھڑے ہو کر ایسا لگتا ہے کہ رن وے پر کھڑے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ ممالک ہیں جن کی قومیں زندہ دل ہیں اور عدلیہ انصاف پسند۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔